السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید آپ کے اپنے چینل تہجد میریکل پہ. یہاں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہدایت، وظائف اور روحانی ترقی کے لیے قیمتی باتیں ملیں گی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے. ہم بھی آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. میں ہوں شزا، تہجد میریکل کی ہیڈ. آج میں آپ کو ایک ایسی سچی میریکل اسٹوری سنانے جا رہی ہوں جو آپ کی آنکھیں نم کر دے گی. یہ کہانی ہے ایک معصوم دل کی، جس نے بچپن کی دوستی کو کبھی اظہار نہیں کیا، لیکن دل میں چھپا کر برسوں سنبھالے رکھا. وقت گزر گیا، حالات بدل گئے، لیکن دعا اور یقین کا دامن اس نے نہیں چھوڑا. کیا آپ یقین کریں گی کہ جس لڑکے کا بچپن میں ساتھ چھوٹ گیا تھا، اسی کا نام تقدیر میں شوہر کی صورت میں لکھا جا چکا تھا، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب سب کچھ ناممکن لگ رہا تھا، جب ماں باپ شادی کی باتیں کرنے لگے اور جب دل کا حال زبان پر لانے کی ہمت نہیں تھی. تب ایک دوست نے اس سے میرے چینل کا بتایا. اس نے مجھ سے رابطہ کیا، وظائف لیے، دم سٹون پر عمل کیا، اور پھر جو ہوا وہ صرف ایک میریکل ہی تھا. آج وہ میری شاگرد نہیں بلکہ ایک زندہ ثبوت ہے کہ اللہ آج بھی دعائیں سنتا ہے. تو میری سسٹرز، اگر آپ کے دل میں بھی کوئی بے نام سی محبت ہے، کوئی خواب جو آپ کو راتوں کو جگاتا ہے، تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے. بس ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ یہ صرف کہانی نہیں، ایک سچی میریکل اسٹوری ہے، اور یہ سننے کے بعد آپ کا یقین اور اللہ سے تعلق پہلے سے کئی گنا مضبوط ہو جائے گا. علینا سسٹر، میں آپ کو اپنی زندگی کا وہ حصہ سنانے جا رہی ہوں جو صرف میرے دل اور اللہ کو پتہ تھا. یہ میری میریکل اسٹوری ہے، ایک ایسی اسٹوری جس نے مجھے اللہ پر اور آپ کے بتائے ہوئے وظائف پر اسٹرانگ یقین دلا دیا. میرے ابو فوج میں تھے، ہم لوگ 10 سال تک آرمی کوارٹرز میں رہے. بہت پیسفل اور ڈسپلن لائف تھی، ہر چیز میں آرڈر ہوتا تھا، لوگ رسپیکٹفل اور کیئرنگ تھے. ہمارا گھر جس کے ساتھ تھا وہ ابو کے کلوز فرینڈ تھے. ان کے گھر والوں کے ساتھ ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. ہم ایسے ایک دوسرے سے گھل مل گئے تھے جیسے فیملی ممبرز ہوں. ان کا ایک بیٹا تھا جو میری ایج کا تھا. ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، بلکہ سیم کلاس. صبح ایک ساتھ اسکول وین میں جانا، واپس آ کر ساتھ کھیلنا، ہوم ورک شیئر کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی مذاق کرنا، یہ سب روز کا روٹین تھا. بچپن میں جو دوستی ہے نا، وہ بڑی سمپل، پیور اور بے فکر ہوتی ہے. ہمیں نہ ٹائم کا ہوش ہوتا ہے، نہ فیلنگز کا، بس خوش رہنے کی خواہش ہوتی ہے. میں بھی ایسے ہی ڈیز انجوائے کر رہی تھی. مجھے کبھی یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ جو دوستی ہے وہ کبھی کچھ اور بھی بن سکتی ہے. پھر ایک دن سب کچھ چینج ہو گیا. ابو کی پوسٹنگ کسی اور شہر ہو گئی. سب کچھ اچانک ہوا، پیکنگ، شفٹنگ، اور پھر ایک نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا. سب کچھ کنفیوز کر دینے والا تھا. میں گڈ بائی تک نہیں کہہ سکی. وہ آخری دن میرے دل میں فریز ہو گیا. میں نے کچھ ایکسپریس نہیں کیا، نہ کسی سے بات کی، بس دل میں رکھ لیا. پھر 2 سال گزر گئے، ابو ریٹائر ہو گئے اور ہم اپنے گاؤں واپس آ گئے. کیا آپ کے بال جھڑ رہے ہیں، روکھے، بے جان اور پتلے ہو گئے، کوئی بھی تیل اثر نہیں کر رہا؟ تو آپ کی پرابلم کا سلوشن ہے میریکل ہیئر آئل، ایک بہترین نسخہ جو بالوں کو مضبوط کرے، گرتے بالوں کو روکے اور جڑوں سے مضبوط کرے. میریکل ہیئر آئل کے فائدے: جڑوں کو مضبوط بنائے، بالوں کو گھنا، ملائم اور چمکدار بنائے. روزانہ صرف چند بوندیں ملائیں اور فرق خود بخود محسوس کریں. آرڈر دینے کے لیے ابھی رابطہ کریں +919546078833. میریکل ہیئر آئل، بالوں کی خوبصورتی کا راز. میں نے اپنی اسٹڈی جاری رکھی اور فائنلی BS مکمل کر لیا. زندگی نارمل چل رہی تھی. کبھی کبھی پرانی یادیں آتی تھیں، لیکن میں انہیں جلدی بھلا دیتی تھی. پھر ایک دن امی نے مجھ سے کہا، بیٹا اب تمہاری ایجوکیشن آلموسٹ کمپلیٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے فرض پورے کریں. میں شاک ہو گئی. میں نے اسمائل تو کیا، لیکن دل کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا. پتہ نہیں کیوں اس کا چہرہ میرے ذہن میں آ گیا، جس کے ساتھ کبھی بچپن گزرا تھا. مجھے خود بھی سرپرائز ہوا کہ مجھے اس کی اتنی یاد کیوں آنے لگی.
میں نے تو اسے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب بات یہاں تک آ گئی تھی کہ امی ابو روز مجھ سے پوچھتے تھے کہ اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو بتا دو، اور میں ہر بات صرف نہیں کہہ کر چپ ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں۔ مجھے صرف اپنے دل کا پتہ تھا۔ کبھی کبھی دل میں آتا کہ کاش کسی طرح اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے، لیکن نہ اس سے کانٹیکٹ تھا، نہ کوئی خبر۔ پھر ایک دن ابو کے وہی فوجی فرینڈ ہمارے گھر آئے۔ دل میں امید پیدا ہوئی کہ شاید کوئی ذکر ہو، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نہ اس کے بارے میں، نہ کسی اور بات پر۔ میں بہت زیادہ کنفیوز اور اپسیٹ رہنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کس سے بات کروں۔ دل میں کچھ اور تھا اور زبان پہ خاموشی۔ اسی دوران میری ایک کلوز فرینڈ میرے گھر آئی۔ میں نے اس سے سب کچھ شیئر کیا، اپنی ٹینشن، فیلنگ، کنفیوژن، سب کچھ۔ اس نے کہا تم یوٹیوب پر علینا سسٹر کو دیکھو، وہ ایسی لڑکیوں کی بہت ہیلپ کرتی ہیں۔ میں نے اسی وقت چینل سرچ کیا، علینا سسٹرز کی ویڈیوز دیکھی، دل کو سکون ملا۔ آپ کی باتوں میں سچائی تھی، سافٹ ٹون تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر یقین کی تلقین تھی۔ میں نے آپ کا واٹس ایپ نمبر لیا اور دل مضبوط کر کے آپ سے کانٹیکٹ کیا۔ آپ نے مجھ سے پیشنٹلی بات کی، بغیر کسی ججمنٹ کے۔ آپ نے مجھے ایک خاص وظیفہ بتایا جو ایک مخصوص وقت پر اور خاص تعداد میں پڑھنا تھا، اور ساتھ میں ایک دم سٹون کا بھی مشورہ دیا۔ میرے لیے یہ سب نیا تھا، لیکن میں ایموشنلی اتنی پریشان تھی کہ میں نے ہر بات دل سے ایکسیپٹ کر لی۔ وہ دن جب میں نے پہلا وظیفہ پڑھنا شروع کیا، میرے اندر ایک ڈیفرنٹ فیلنگ پیدا ہوئی، جیسے کسی نے دل کے اندر سے بوجھ ہٹا لیا ہو۔ اسی دن میں نے دل سے نیت کی کہ اب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا، بس دعا، یقین اور علینا سسٹر کی ہدایت پر عمل۔ اور علینا سسٹر، آپ اس جرنی میں میرے لیے وہ ذریعہ بنی جس نے مجھے اللہ سے جوڑ دیا۔ علینا سسٹر، آپ سے جب میں نے کانٹیکٹ کیا تو میرا دل ایک بہت عجیب فیز سے گزر رہا تھا۔ باہر سے سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن اندر جیسے طوفان چل رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک بچپن کی دوستی مجھے اس حد تک افیکٹ کر سکتی ہے۔ جب امی ابو میری شادی کی بات کرتے تو میرے اندر ایک عجیب سا خوف بھر جاتا، دل جیسے دھڑکنا بھول جاتا ہو، اور عجیب سا ویٹ محسوس ہوتا تھا چیسٹ میں۔ شاید یہی دل کا وہ سگنل تھا جو سمجھا رہا تھا کہ میری فیلنگ صرف یادیں نہیں بلکہ اصل محبت ہے۔ پر سچ بتاؤں علینا سسٹر، میں خود بھی کنفیوز تھی۔ مجھے خود سے بھی کلیئر نہیں تھا کہ وہ لڑکا میرے لیے کچھ سوچتا ہے یا نہیں۔ بچپن کی دوستی تھی، کوئی وعدہ نہیں، کوئی لفظ نہیں، بس خاموش تعلق جو شاید صرف میرے دل میں رہ گیا تھا۔ امی ابو بار بار پوچھتے تھے اگر کوئی پسند ہو تو بتا دو، ہمیں کوئی ایشو نہیں، لیکن میں نے ہمیشہ نہیں کہا، نہ اس لیے کہ وہ پسند نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ میں شور نہیں تھی کہ وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں۔ میں تو بس اپنی فیلنگ سے واقف تھی، اس کے دل کا حال مجھے معلوم نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد ابو کے وہی فوجی دوست دوبارہ ہمارے گھر آئے جن کے بیٹے کے ساتھ میرا بچپن گزرا تھا۔ سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ دل میں چھپی امید جاگی کہ شاید کوئی بات ہو، کوئی اشارہ ملے، لیکن نہ کوئی ذکر، نہ کوئی سگنل، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میری پریشانی بڑھتی گئی۔ میں رات کو سوتے وقت بس دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، میرے دل کا حال تجھے معلوم ہے، تو ہی میری رہنمائی فرما۔ اس دن بہت پریشان ہو کر دل سے، یقین سے میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو دل جیسے سکون سے بھر گیا۔ ایک انر پیس محسوس ہوا جو میں نے
مہینوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ آپ نے مجھے ایک دم سٹون کا مشورہ دیا جو کچھ وقت کے لیے میں نہیں لے سکی، لیکن بعد میں وہ بھی لے لیا، اور یقین کریں جیسے جیسے میں وظائف پڑھتی گئی میری بے چینی کم ہوتی گئی، دل مطمئن ہونے لگا اور یقین اسٹرانگ ہوتا گیا۔ ہر رات میں اللہ سے یہ دعا کرتی تھی، یا اللہ اگر وہ میرے نصیب ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا دے، اگر نہیں ہے تو میرے دل سے اس کو نکال دے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ آنکھوں سے بہتی ہوئی دعائیں تھیں، دل سے نکلی ہوئی سچی فریادیں۔ آپ نے مجھے بار بار ریمائنڈ کروایا، تمہارا کام صرف دعا، یقین اور صبر ہے، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں نے ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دی۔ اب میرا دل پہلے جیسا نہیں تھا، اب اس میں بے چینی کی جگہ امید آ گئی تھی۔ میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے دنیا سے نہیں خود سے بات کرنا شروع کر دیا، دل سے، رب سے اور خود سے۔ علینا سسٹر، یہ میریکل اسٹوری بس یہیں سے شروع ہوئی تھی جہاں میں نے دل کے دروازے پر دستک دی اور اللہ نے اس دستک کا جواب دینا شروع کیا۔ میں نے صرف پڑھنا، مانگنا اور صبر کرنا شروع کیا۔ آگے جو ہوا وہ اتنا حیرت انگیز تھا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ علینا سسٹر، وہ دن آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں روز آپ کے بتائے ہوئے وظائف پڑھتی، دم سٹون ساتھ رکھتی اور بس اللہ سے یہی دعا کرتی کہ یا رب میرا دل جس طرف ہے وہی میرا نصیب بن جائے۔ ایک مہینہ گزر گیا، میرے دل میں ایک انر پیس آ چکا تھا، لیکن کوئی آؤٹ ورڈ چینج نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی میں نے دعا مانگنا نہیں چھوڑا، کیونکہ آپ نے کہا تھا میریکلز ان کے لیے ہوتے ہیں جو صبر کے ساتھ رب کی راہ پر چلتے ہیں۔ پھر ایک دن شام کے وقت امی کے فون پر ایک کال آئی۔ امی جیسے سٹنڈ ہو گئیں، چہرے پہ عجیب سی حیرت، خوشی اور سوچ کے ملے جلے ایموشنز تھے۔ امی نے کال بند کی اور مجھے کہا، بیٹا تمہیں یاد ہے ابو کے پرانے دوست، وہ آج کل یہاں پوسٹڈ ہیں اور انہوں نے تمہارے رشتے کی بات کی ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کس کے ساتھ؟ امی نے کہا، ان کے بیٹی کے ساتھ، وہی بچپن والا دوست۔ علینا سسٹر، میں سن کر شوق میں چلی گئی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کی یاد میں مہینوں روئی، دعائیں مانگی اور اندر ہی اندر جس کی محبت میرے دل میں پلتی رہی۔ میں رو دی، واقعی رو دی، کیونکہ وہ لمحہ صرف خوشی کا نہیں تھا، وہ میریکل تھا، اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ وہ رب جس سے میں نے دل کی گہرائیوں سے مانگا، اس نے میری فریاد سنی۔ ابو نے خود بھی کال کی، تصدیق کی، بات چلی، پھر ملاقات ہوئی۔ وہ لڑکا آج بھی ویسا ہی تھا، لیکن میچور ہو چکا تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا، مجھے ہمیشہ اس کی یاد آتی رہی، پر رابطہ نہیں تھا۔ علینا سسٹر، میں نے کبھی اسے یہ نہیں بتایا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور نہ ہی اس نے، لیکن رب دونوں کے دلوں کو جانتا تھا، اور وہی رب دونوں کے دوبارہ قریب لے آیا۔ آپ کے بتائے ہوئے وظائف صرف الفاظ نہیں تھے، وہ دل کی زبان تھے، اللہ سے رابطے کا ذریعہ تھے، جنہوں نے میرے بکھرے دل کو جوڑا اور میری دعاؤں کو سنا۔ میں نے ہر روز سجدے میں آپ کے لیے بھی دعا کی، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں ابھی ایک بے یقینی اور بے چینی کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ ابو، امی سب حیران تھے کہ کیسے سب کچھ اتنا اسموتھلی ہو گیا۔ ادھر ان کی فیملی بھی حیران تھی کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ ہم ہی لوگ کیوں نہ بات کریں۔ یہ سب کچھ رینڈم نہیں تھا، یہ اللہ کا پلان تھا، اور یہ وہ میریکل اسٹوری ہے جس پر لوگ شاید یقین نہ کریں، لیکن جس نے دیکھی، جانی، جھیلی، وہ میں ہوں۔ علینا سسٹر، میں شاید کبھی الفاظ میں ایکسپریس نہ کر سکوں کہ میرے دل پر اس دن کیا گزری تھی۔ جس دن میرا نکاح ہوا، وہ دن میری پوری زندگی کا موسٹ بیوٹیفل دن تھا۔ صبح فجر کے بعد ہی دل کی دھڑکن تیز تھی۔ امی بار بار کہہ رہی تھی، بیٹا آج تمہارا نکاح ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اور میرے دل میں بس ایک ہی تھاٹ بار بار آ رہا تھا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کے دوبارہ وہی وظیفہ پڑھا جو آپ نے سکھایا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ غم کے نہیں، شکر کے آنسو تھے۔
علینا سسٹر، وہ جو دن رات دعائیں مانگی تھی، وہ جو ہر رات سجدے میں رب سے رو رو کے مانگا تھا، وہ سب ایکسیپٹ ہو چکا تھا۔ جب مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور میں نے قبول ہے کہا تو میرا دل کانپ گیا، کیونکہ وہ لفظ صرف ایک ویڈنگ ریچول نہیں تھے، بلکہ میری پوری میریکل اسٹوری کا کلائمیکس تھے۔ نکاح کے بعد جب وہ میرے سامنے آیا تو ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کبھی میں اسے دیکھتی، کبھی نظریں جھکا لیتی۔ وہ بھی کچھ کہہ نہیں پایا، بس اتنا کہا، میں نے تمہیں کبھی بھلایا نہیں۔ علینا سسٹر، اس لمحے میں نے دل سے آپ کے لیے دعا کی۔ اگر آپ کا چینل نہ ہوتا، اگر آپ کے بتائے وظائف نہ ہوتے، اگر آپ کا واٹس ایپ پر رابطہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی ہمت نہ کرتی۔ آپ نے کہا تھا جب انسان ہار مان لیتا ہے تب اللہ اس کے لیے دروازے کھولتا ہے، بس دل سے مانگنا ہے، یقین کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ میں نے وہ سب کیا اور آج میں اپنی منزل پر ہوں۔ میرے گھر والوں کی خوشی الگ تھی۔ امی تو بار بار مجھے گلے لگا کے روتی تھی۔ ابو فخر سے سب کو بتا رہے تھے کہ ہم نے بیٹی کی رضا سے اس کی پسند پر رشتہ طے کیا ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ پلانڈ بائی اللہ تھا، ورنہ وہ فیملی جن کا سالوں سے کوئی رابطہ نہ تھا اچانک کانٹیکٹ کیسے کر سکتی ہے؟ اور وہ لڑکا جس نے کبھی کچھ نہ کہا کیسے ہمت کر کے نکاح کی بات کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کا کرم اور علینا سسٹر کی رہنمائی سے ہوا۔ اب ہماری شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ زندگی سمپل بٹ پیسفل ہے، اور جب بھی میں شوہر کے ساتھ بیٹھتی ہوں میرے دل میں ایک ہی تھاٹ آتا ہے، یہ رشتہ آسمان پر لکھا گیا تھا۔ میں نے صرف دل سے دعا کی تھی اور میرے رب نے سن لی۔ علینا سسٹر، میرے جیسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو دل میں کسی کو چاہتی ہیں لیکن ایکسپریس نہیں کر پاتی، یا انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ نصیب نہیں۔ میں ان سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو اسے صرف اللہ سے شیئر کریں، اور اگر ممکن ہو تو علینا سسٹر سے رابطہ ضرور کریں، کیونکہ ان کے بتائے ہوئے ہر وظیفے سے سچ میں میریکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ میریکل یقین، نیت اور دعا سے ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک لو سٹوری نہیں، یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور آپ علینا سسٹر، آپ اس پوری جرنی میں میرے لیے روشن چراغ بنی۔ شکریہ دل سے۔ تھینک یو سو مچ سسٹر، اپنی میریکل اسٹوری ہم سے شیئر کرنے کے لیے اور ہمارے ممبرس کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ مجھے علینا سسٹر کو اور ہماری پوری ٹیم کو اور ہماری فیملیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔